جناب عباس کی جو زیارت پڑھی تو کہا السلام علیکم یا عبد الصالح، اے عبد صالح آپ پہ ہمارا سلام۔ یہ عبادت گزار سے نہیں ہے، یہ بندگی سے عبد بنا ہے۔ یعنی اب جب قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پیغمبر کے لیے عبد کہا، یعنی انسان جب بالکل اپنے پورے وجود کو اپنے آقا کے حوالے کر دے تو پھر آخری معراج اس کی عبدیت کی ہے۔ عباس نے اپنے پورے وجود کو حسین کے حوالے کر دیا تو اسی لیے عباس کو عبد صالح کہہ کے پکارا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آقا جاگے گا، غلام آقا سوئے گا، غلام جاگے گا، اس لیے کہ اب اس کا اٹھنا بیٹھنا سب آقا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو امام نے عباس کو عبد صالح کہہ کے پکارا، عبد صالح کہہ کے پکارا۔ وقت ہوتا تو اسی میں پوری مجلس پڑھتا کہ عبد صالح کہہ کے پکارا۔ ہمارے چھٹے امام زیارت میں فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے عباس کو یہ معراج بخشی، عباس کو یہ معراج بخشی کہ جب ہم نماز پڑھ کے تشہد پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارے ہر امام نے کہا کہ اس سے مراد سرکار باوفا ابوالفضل العباس ہے۔ نئی بات سمجھے، اللہ نے کہا ہم نے قیامت تک کے لیے عباس کو اعزاز یہ دیا کہ جب تک کوئی مومن عباس کو سلام نہ کرے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی خدا نے کہا یہ کہ نماز شروع ہوتی ہے میرے نام سے، ختم ہوتی ہے عباس کے نام پر۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے عباس کا اعزاز کہ ہر نماز میں سرکار باوفا کو سلام کیا جائے۔ اگر عباس پہ سلام نہ ہو، عباس پہ سلام نہ ہو تو نماز مکمل نہیں۔ بس میری تقریر ختم ہو گئی۔ آخری آیت سنیے، 7 جگہ قرآن حکیم میں جناب عباس کا ذکر، مگر قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، اور کچھ اوپن آیتیں۔ اوپن آیتیں، اوپن آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا مصداق اللہ نے معین نہیں کیا، جو اس آیت پر عمل کر لے وہ اس کا مستحق ہو جائے گا، اس کا مصداق ہو جائے گا۔ اللہ نے اس آیت کا مصداق معین اپنی طرف سے نہیں کیا، جو اس پر عمل کر لے وہ اس کا مستحق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جناب طالوت کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ نبتلیکم بنہرن، آپ کا یہ جو لشکر جا رہا ہے ہم آپ کا امتحان ایک نہر کے پانی سے لیں گے کہ ملا شربا من ہو، کہ اس نہر کا پانی جس نے پی لیا لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، مگر جو پانی نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ جو پانی پی لے گا اللہ کہہ رہا وہ ہم سے نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ ہم سے ہوگا۔ چنانچہ طالوت کا لشکر بہت ہی پیاسا تھا، قرآن کہہ رہا زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا، بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو اس آیت کا مصداق معین ہو گیا کہ جنہوں نے پانی پی لیا وہ اللہ سے نہیں ہیں، جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ اللہ سے ہیں۔ تو یہ آیت کا مصداق معین ہو گیا۔ مگر اگر آیت یہیں رک جاتی تو میں نہیں پڑھتا۔ اب قرآن کہہ رہا فَإِنَّهُ شَرْوَ مِنْهُ إِلَّا فِي خُرْفَةٍ بِيَدَيْكَ، إِلَّا فِي خُرْفَةٍ بِيَدَيْكَ، مگر وہ جو کہ پانی پینے کے ارادے سے نہیں مگر پانی میں داخل ہو، إِلَّا خُرْفَةٍ بِيَدَيْكَ، اور اپنے ہتھیلی میں پانی لے لے اور پھر پانی کو زمین پر پھینک دے۔ یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جس پر طالوت کے زمانے میں عمل نہ ہو سکا، عباس کے زمانے میں اس آیت پر عمل ہوا۔ یعنی اگر عباس نہ ہوتے تو اس آیت کا کوئی مصداق نہ ہوتا۔ جناب عباس غازی نے الا فی غرفۃ بیدیہ، اس پانی کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اس پانی کو زمین پر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے جناب عباس سے وصیت کیا تھا یا ولدی العباس اذا کان فی یوم العاشوراء اذا دخلت المشرح لم یجدک الماء، اے میرے لال عباس جب کربلا میں تم فرات میں داخل ہونا تو ہرگز ہرگز پانی کو نہ پینا، اس لیے کہ تیرا بھائی حسین بڑا پیاسا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ بس 4-5 منٹ مصائب آپ سن لیں۔ کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کتنے پیاسے تھے اس کا کوئی پیمانہ نہیں، دنیا میں کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ جو حسین کے پیاس کو ناپ دے۔ علامہ ہارون زنگی پوری نے اس جملے کو لکھا کہ ظہر کے بعد امام حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور فوج یزید کے بیچوں بیچ آگے کھڑے ہوئے، کربلا میں وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر پتھر لگا ہوا ہے اور یہ عبارت لکھی ہے، امام نے آ کے عمر سعد سے کہا اے عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں،
اے عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ مجھے زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ اے عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھائی دے رہا ہے، اور میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ مجھے زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ اے عمر سعد تم نے دیکھا ہوگا کہ نشے میں جب پانی جمع ہوتا ہے اور تمازت آفتاب سے پانی سوکھ جاتا ہے تو زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ حسین کہہ رہا ہے کہ پیاس سے میرے جوڑ چٹک گئے ہیں۔ آزاداروں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے روئیے گا، شب بیداری کی مجلس ہے۔ جب کربلا میں 57 سالہ بوڑھا حسین اتنا پیاسا تھا تو 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا رہا ہوگا، سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوں گی۔ کوئی ہے پیمانہ جو آل محمد کی بھوک اور پیاس کو ناپ دے؟ اجرکم اللہ، کوئی ہے پیمانہ جو آل محمد کی بھوک اور پیاس کو ناپ دے؟ حسین کتنے پیاسے تھے، حسین کتنے پیاسے تھے، تاریخ حسین کے پیاس کو نہیں بتا سکتی۔ امام حسین نے چاہا کہ ہماری پیاس کو ناپا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کتنا پیاسا تھا، تو حسین نے اپنی پیاس کا پیمانہ عباس سے نہیں بنوایا، قاسم سے نہیں بنوایا، علی اکبر سے نہیں بنوایا، بلکہ علی اکبر سے بنوایا۔ اور ہم شبیہ پیغمبر جب آئے رخصت آخر کے بعد میدان سے تو آ کے یہی کہا تھا، حل علی السبیل علی الماء، اے بابا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ تو حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ علی اکبر نے چیخ مار کے کہا، بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے ہیں، بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ آزاداروں صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ جب حسین اتنے پیاسے ہیں تو اصغر کتنے پیاسے ہوں گے، سکینہ کتنی پیاسی ہوں گی۔ 3-4 منٹ سے زیادہ کے مصائب نہیں ہیں، مگر کبھی رونے میں کنجوسی نہ کریے گا، اس لیے کہ جب کوئی چیز کام نہ آئے گی تو یہ آنسو کام آئیں گے۔ اے آزاداروں، وہ خوش نصیب تھے کہ جو کربلا میں شہید ہو گئے، کم سے کم کوثر کے جام سے سیراب تو ہو گئے، مگر ہائے رے اسیران کربلا، ہائے رے یتیمان کربلا، ان کی پیاس کا مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ شام غریبہ میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں ہے، کوفے میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں ہے، شام میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں ہے۔ پیاس کا مجھے تو ایک جملہ سنیے، ایک دن زندان میں سید سجاد نے زینب سے کہا، اے پوپی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو زینب اولیاء مقام نے کہا، بیٹا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اب زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ کسی کے دل و دماغ میں یہ نہ آئے کہ بچوں کی پیاس بجھ گئی۔ سب سے کم سن سکینہ کا جملہ سنیے، جناب سکینہ ایک دن زندان شام میں دیوار کے سہارے سے سید سجاد کے پاس آئیں اور آقا کے کانٹوں کو چنا، اور چننے کے بعد جب امام کو غش سے آیا، سکینہ تم ہو؟ کہا ہاں ہاں، بغیر بابا کے سینے کے نیند نہیں آتی، اے بھیا آج ہم ایک وصیت کرنے آئے ہیں۔ کہا بتاؤ وصیت کیا ہے؟ کیا پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہیں، اگر ہماری وفات ہو جائے تو ہمیں نشیب میں دفن کریے گا، شاید مرنے کے بعد سکون حاصل ہو جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ عزیز و حق گریہ ادا ہو گیا۔ ایک دن سکینہ نے رات میں بابا کو خواب میں دیکھا، بیدار ہو کے چیخ مار کے ایسا رونے لگی کہ زندان میں کوہرام مچ گیا۔ ساری بیویوں نے سکینہ کو حلقے میں لے لیا۔ یہ آواز گریہ یزید کے دربار سے بھی ٹکرائی، شام سے بھی ٹکرا رہے تھے، ایسا کوہرام زندان میں کبھی نہیں ہوا۔ سید سجاد بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے چپ کرانا چاہا، ایک مرتبہ جناب سکینہ، ایک حدیث سن لیجیے، اسی میں جس کو رونا ہوگا روئیے گا، نوحے سنتے جائیے گا روئیے گا۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور سید سجاد سے کہا، بھیا آپ زمانے کے امام ہیں نا؟ کہا ہاں۔ کہا وقت کے امام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا امام نیچر کا بھی علم رکھتا ہے، فطرت کا بھی علم شریعت کے ساتھ رکھتا ہے؟ کہا ہاں ہاں رکھتا ہے۔ کہا بھیا اگر آج ہم ایک مسئلہ پوچھے تو بتائیے گا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم بحیثیت امام آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ سکینہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے فطرت میں پیاس کی کتنی قسمیں رکھی ہیں، فطرت کی کتنی قسمیں ہیں جس کے بعد کوئی ناممکن ہے کہ زندہ رہے؟ امام سید سجاد رونے لگے گا، پھوپھی اماں سکینہ کو چپ کرائیے، سکینہ کے دن نہیں پھوپھی اماں آج ہمیں سکتا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم آل محمد کتنے پیاسے ہیں۔ بتائیے نا پیاس کے کتنے درجے ہیں؟ امام رو کے کہتے ہیں اللہ نے پیاس کے 4 ہی درجے بتائے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی انسان اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا پیاس کی پہلی قسم بتائیے 4 قسموں میں۔ امام رو کے کہتے ہیں پیاس کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے جسم کا جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، پھر اسے ہر چیز دھواں دھواں دکھائی دیتی ہے۔ ننھی سکینہ مڑی زینب کے پاس
اے پاپی اماں، عصر عاشور میرے بابا نے یہی تو جا کے عمر سعد سے کہا تھا، اے عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ مجھے دھواں دھواں دکھائی دے رہا۔ امام غش کھا کے گر گئے، غش سے فاقہ ہوا۔ پھر سکینہ نے پوچھا بھیا پیاس کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہا اس سے زیادہ جب انسان پیاسا ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سوکھ کے چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک تا دوسری تا پہ چڑھ جاتی ہے، پھر وہی زبان حلق میں گڑنے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں زبان میں کانٹے پڑنا۔ زینب کے زین نے جب اسے کہا، سکینہ مڑی ام لیلا کی طرف، اماں یہی تو میرے بھیا علی اکبر نے آگے کہا تھا، بابا ہماری زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد اب سید سجاد خاموش ہو گئے۔ سکینہ نے پیروں کو پکڑا، بھیا بولیے نا پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ عزادارو کربلا کے بعد چوتھے امام 35 سال یہی کہہ کے روتے رہے، بے جب ہو بس دمک، ارے میرا بھائی اصغر پیاسا تھا آ گیا۔ امام سجاد 35 سال، میرا بھائی اصغر مچھلی کی طرح مارا گیا، مچھلی کی طرح پیاسا مارا گیا۔ جب منہال نے کہا آقا آپ مچھلی کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ کہا مچھلی 3 طرح سے مرتی ہے۔ اے منہال کبھی تم نے مچھلی کو دیکھا؟ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا جب مچھلی کو پانی سے نکالو گے نا تو جتنی طاقت ہوتی ہے اچھلتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اچھلتی ہے۔ 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا تو میرا بھائی گہوارے میں اچھل رہا تھا، زبانے بے زبانی میں کہہ رہا تھا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ مچھلی پہ دوسری کیفیت یہ طاری ہوتی ہے کہ جب اور طاقت جواب دیتی ہے تو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ 8 محرم کو گہوارے میں علی اصغر کی یہی کیفیت تھی۔ امام سجاد کہتے ہیں جب 9 محرم آیا تو مچھلی کے آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہونٹوں کو کھول کے زبان کو ہلاتی رہتی ہے۔ جب 9 محرم کو اصغر پہ یہ کیفیت آئی تو جناب سکینہ نے دیکھا تو کاسے کو لے کے ہر خیمے میں دوڑے، ارے بوبی اماں میرا بھائی مر جائے گا، اے بیبیوں پانی دو میرا اصغر مر جائے گا۔ اب جب سکینہ نے پوچھا کہ تیسری قسم کیا ہے تو امام سید سجاد نے رو کے کہا کہ تیسری قسم یہ ہے کہ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھراتا رہتا ہے، یہ تیسری کیفیت ہے۔ بیک مرتبہ جناب سکینہ رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں یہی کیفیت تو میرے بھیا علی اصغر کی تھی، یہی کیفیت تو میرے بھیا علی اصغر کی تھی۔ میری ماں بہنوں نوجوانوں آخری جملہ جہاں تک جا رہا ہے۔ اب امام غش کھا کے گر گئے، بہت دیر تک غش میں تھے۔ غش سے جب وفاقہ ہوا سکینہ پیروں کو پکڑے بیٹھے رہے، بھیا بس پیاس کی آخری قسم بتائیے نا، جس کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی شخص زندہ رہے، جس کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی شخص زندہ رہے۔ سید سجاد نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا، کہا سکینہ پیاس کی آخری قسم یہ ہے کہ جب انسان کے جسم کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ سکینہ کھڑی ہو کے کہتی بھیا آنکھیں بند نہ کریے، آنکھیں کھولیے، دیکھیں سکینہ کے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی۔ اے بھیا دیکھیے سکینہ کے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی۔ رو لیا آپ نے، حق گریہ ادا ہو گیا، مال معیش ادا ہو گیا، میں پڑھ چکا، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بد دعا کریے کہ ظالمین نے سکینہ کے روضے کا محاصرہ ہے، ہمیں اجازت مل جائے اور حالات اچھے ہو جائیں تاکہ بی بی زینب اور سکینہ کے روضے کی زیارت کر لیں۔ آدھے منٹ کا یہ جملہ ہے۔ چند سال پہلے ہم زیارت کے لیے جناب سکینہ کے حرم میں گئے تھے تو جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ یہی سفر کا مہینہ آ گیا اور یہی تاریخ تھی کہ ہم نے اپنے ویزے کو بڑھوا لیا اور سیدہ زینب سے نماز صبح کے وقت دمشق پہنچ گئے جہاں بی بی سکینہ کا روضہ ہے۔ جماعت سے نماز ہوئی، بہت بڑا حال ہے، 10,000 کا مجمع، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں ہیں، زیادہ تر ایرانی تھے، فارسی زبان میں نماز صبح کے بعد سے مجلسیں ہو رہی تھی اور سیدہ رقیہ یعنی جناب سکینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، پورا حرم رو رہا تھا۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں نا کون بد نصیب ہوگا جس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ بی بی کا مصائب، سامنے قبر، شہادت کی تاریخ، در و دیوار رو رہے تھے۔ اتنے میں 12:15 بجے آخری مجلس ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب مجلس ختم ہو گیا، ابھی بھیڑ کم ہے، جا کے زری کو چوم لیں۔ ایسے ہی آگے بڑھے 2 قدم، اتنے میں ایک ذاکر کھڑا ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ 10 منٹ یہ بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ 12:30 بجے نماز کا وقت تھا۔ میری ماں و بہنیں ذرا دل سمانا، اور سارے ذاکر وہی مسائل پڑھ رہے تھے، گریہ ہو رہا تھا کہ جناب سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تماچے کھاتے ہوئی آئیں، رسیوں میں باندھ کے لایا
गिराया गया, बेबर्दी से मारा गया, जिंदान में शहादत हो गई। यही मसाइब जो हमारे यहां पढ़े जाते हैं। 2-3 जुमले उसने मसाइब के पढ़े और कहा सकीना को शिमर तमाचे मारता हुआ शाम लेके आ गया। बीवियों में चिमार मची हुई थी, सारे लोग रो रहे थे। इसी आलम में उसने बावाज़ बुलंद कहा कि किसी मोमिना के पास 4 साल की बच्ची हो तो नाम सकीना पे हमें दे दे, किसी मोमिना के पास 4 साल की बच्ची हो नाम सकीना पे हमें दे दे। हमने सोचा ये क्या हो गया है, ऐसा कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ नहीं था। मैं बहुत तअज्जुब में रुक के देखने लगा। इतने में एक खातून ने अपनी बच्ची को देखा, हाथों हाथों में वो बच्ची मेंबर के पास आ गई। एक बड़ा सा स्टूल था जिस पे पानी रखा था, उसने 4 साल की बच्ची को स्टूल पे खड़ा कर दिया और चीख के कहा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अजीजों, आजादारों, जरा मेरी तरफ देखो, ये फूल जैसी बच्ची है, ये फूल जैसी बच्ची है। इसके रुखसार को देखो, अगर मैं एक तमाचा मार दूं तो इसके चेहरे से खून निकल आएगा, मैं एक तमाचा मार दूं तो इसके चेहरे से खून निकल आएगा। 11 किताबों के हवाले से उसने पढ़ा कि मैं एक तमाचा मार दूं तो इसके चेहरे से खून निकल आएगा। वो कहता शिम्र हबशियों की तरह था, जिसका कद बहुत ही लंबा था, उसके तमाचे में बड़ी ताकत थी। शिम्र एक तमाचा नहीं जनाबे सकीना को मारता था, जब तमाचों पे तमाचे मारता था तो जनाबे सकीना जमीन पे गिर जाती थी और गिरने के बाद कई बार पलटती थी और हर बार कहती थी चचा अब्बास, भैया अली अकबर, शिम्र हमें यतीम समझ के मार रहा, चचा अब्बास आके बचाइए, भैया अली अकबर आके हमें बचाइए। तमाचों पे तमाचे खाती रही। सयालमुल लज़ीन सलम। मरकर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। नामे हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, इन नासुओं को कोई बुलाने नहीं गया। अरबाब अज़ा, आज का ये तमाम जिसमें आपने खतीब अहले बैत उम्दतुल ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला को समाअत किया, सीना ज़नी नौह मातम के सिलसिले का आगाज़ होने जा रहा है। क़िबला ने अपनी मजलिस में नहीं शब्बीर से हैं। हक है हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है जो ये कायनात में इंसानियत, आदमियत, तौहीद, शराफत जो कुछ नजर आ रहा है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। हकीकत है इस्लाम, गुलदस्ता अज़ान, ये मुअज्जिन, ये कुरान सब हुसैन का ही सदका है। ए इस्लाम, ए दीन इलाही, मैं तुझे कहां तलाश करूं, मैं जानता हूं तू कहां मिलेगा। तो उन खाक नशीनों, गोशागीरों और तंगो तारीक हुजरों में है कि जिनकी अबाओं में पेवंद पर पेवंद लगे हैं, जो जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबाकर तोड़ते हैं और पानी में डुबोकर खाते हैं, जो अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह देते हैं, जो हर ददसीदों की फरियाद पर तड़प जाते हैं, जिन्होंने सल्तनत में फकीरी की और फकीरी में बादशाहों का वक़ार दिखाया, जिन्होंने ऐश व निशात को मुंह नहीं लगाया, हिर्स को पास आने नहीं दिया, तवक्कल को छोड़ा नहीं, कायनात से मुंह मोड़ा नहीं, दुनिया के हाथों दीन को बेचा नहीं, तवक्कल को सर का ताज बनाया, तकद्दुस को कायनात में जगह दी। दुनिया की तमाम ताकतें इनकी है पसंदी और सदाकत नवाजी के सामने सरबसुजूद हो गई। ए इस्लाम, तू यजीद के महलों में नहीं था, तू पेसरे साद के लश्कर में नहीं था, तू शिमरो खूली के खैमों में नहीं था, बल्कि तू उन खुदा परस्त और हक नवाजों के साथ था जो 3 दिन की भूख व प्यास, मसाइब व आलाम के हुजूम में, खौफ व हिरास की मंजिलों में, दुश्मनों के नरगे में, गर्म हवाओं के झोंके में, आफताब की हिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में अपने फराइज से गाफिल न हुए। ए इस्लाम, तू करबला वालों के साथ था, उन्हीं के जिक्र के साथ है और कयामत तक रहेगा। बेशक तेरा नाम हुसैन है, हुसैन का नाम इस्लाम है। मर्जी है तेरी, फिक्र में तरमीम कर न कर, मर्जी है तेरी, फिक्र में तरमीम कर न कर, सुल्तान अक्लो इश्क को तस्लीम कर न कर। मस्जिद में देख ले जरा दोषे रसूल पर, फिर तू मेरे हुसैन की ताजीम कर न कर, फिर तू मेरे हुसैन की ताजीम कर न कर। मजलिस से रब देते हुए मैं अंजुमन से गुजारिश करने जा रहा हूं, यह बात सिर्फ खत्म नहीं मोजज़ात पर, बख्शिश भी ढूंढती है
شہ مشرقین کو. یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے. شہ مشرقین کو مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی. حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو. مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی. مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی. حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو. آخری مجمع جب تک پوری طور پہ متوجہ نہ ہو جائے اور اپنی شرکت آج کے اہتمام میں نہ کر دے، میں ایک آخری 4 مصرے پڑھ کر کے انجمن سے گزارش کرنے جا رہا ہوں. عزیزوں، آج پوری دنیا میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، کوساروں میں، دریاؤں میں، خلاؤں میں، جہاں دیکھیے نگاہ عقیدت سے یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. میسم کی زباں جو نہیں رکھتے ہیں دہن میں، شہرت انہیں حاصل نہیں حق گوئی کے فن میں. میسم کی زباں جو نہیں رکھتے ہیں دہن میں، شہرت انہیں حاصل نہیں حق گوئی کے فن میں. اتنے ہی عزادار ہیں سرور کے زمیں پر، اتنے ہی عزادار ہیں سرور کے زمیں پر. تعداد ستاروں کی جو ہے چرخ کوہن میں، تعداد ستاروں کی جو ہے چرخ کوہن میں. اور ماتم، نسیم واستوی صاحب کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ماتم شہ مظلوم کا ہوتا ہے شب و روز، آبادی میں، ویرانے میں، گلزار میں، بن میں. آبادی میں، ویرانے میں، گلزار میں، بن میں. عزیزوں، آپ نظر عقیدت سے اگر دیکھیں پوری کائنات میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میں لمبی مسافت ہے کہ جس طرف نکل جاؤ یا حسین، یا حسین، یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. دنیا پوچھتی ہے کہاں حسین کی حکومت ہے، کہاں حسین کی سلطنت ہے، کہاں حسین کی حکومت ہے. تو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ 4 مصرے سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا حسین کی حکومت کہاں کہاں ہے. ذرا نکل کے تو دیکھو، ہندو قوم کہہ رہی ہے مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا. مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا. ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے، اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے. مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا. پنڈت باگیشور تیواری نے کہا مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا. ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے. مولا یہ کیوں؟ کہ تم نے سنا نہیں کربلا کے میدان میں اصغر کی شہادت کے بعد اور اصغر کے وقت بھی ہم نے آواز بلند کی تھی، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے. کہ تم نے دیکھا نہیں ملائکہ آئے، انبیاء آئے، فرشتے آئے، اجنہ آئے، مولا سب آئے، پھر منع کیوں کر دیا؟ بلایا کس لیے تھا؟ یہ آئے کیوں؟ آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ کب ہم نے آنے والے وقت میں تمہارے لیے اطمینان کے لیے جب دنیا سوال کرے پوچھے نا تم جس حسین کو مانتے ہو اس کی حکومت کہاں ہے تو بتا دینا حسین کا آغاز جب ہوا تھا تو فطرس کو بالوں پر دے کر کے وہاں کی حکومت بتایا تھا، جاتے جاتے حر کو آزاد کر کے شاہ کی حکومت بتایا تھا. حسین نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی سوال کر رہا ہے اس سے یہ کہہ دینا، اس سے یہ جواب دے دینا ضرورت. آخری مجمع بولے گا، میں انجمن سے گزارش کرنے جا رہا ہوں. ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا؟ آئے تو منع کر دیا مولا نے. کیوں مولا؟ آقا انبیاء مباہلہ، خیر الوا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشد آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین. میرے آقا میرے سرکار منع کیوں کر دیا؟ ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا؟ ذرا سمجھو کہ اس ضرب زباں کی زد کہاں تک ہے. ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا؟ ذرا سمجھو کہ اس ضرب زباں کی زد کہاں تک ہے. بشر جنوں ملک آئے، ہزاروں انبیاء آئے، بتانا تھا حسینی سلطنت کی حد کہاں تک ہے. بتانا تھا حسینی سلطنت کی حد کہاں تک ہے. آئیے آج کے اس اہتمام میں، آج کی اس شب بیداری میں اتنے دور دراز سے آئے ہوئے مومنین
بارگاہ سرکار سید الشہداء سرکار ابا عبداللہ میں یہ کہنے آئے ہیں، مولا آج کی رات جاگنا ہے مجھے، آج کی رات جاگنا ہے ہمیں، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اشک عزائے سرکار سید الشہداء لیے ہوئے دور دراز سے آپ کی مہمان انجمن ہائے ماتمی حاضر ہیں، جو سینہ زنی نوح ماتم کر بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آئیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس سرزمین سے آئی ہوئی انجمن کہ جو کاشی بنارس کے نام سے مشہور ہے، نا خدا ہم یوں تیرے عشق کے مارے نکلے، گھر سے نکلے بھی تو طوفان کے سہارے نکلے، تو میری کشتی کو بس اتنا سہارا دے دے، ڈوبے کاشی میں تو کوثر کے کنارے نکلے، ڈوبے کاشی میں تو کوثر کے کنارے نکلے، ڈوبے کاشی میں تو کوثر کے کنارے نکلے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سینہ زنی نوح ماتم کے لیے انجمن انصار حسینی عوامی بنارس دستے سے سینہ زنی نوح ماتم کے لیے تشریف لے آئیں، حلقہ عبادت بنائیں، مصروف عبادت ہو۔ انجمن انصار حسینی عوامی بنارس۔ اس کے بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور دستے سے گزارش ہے، اس کے بعد سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے۔ دکھتے ہوئے دلوں کی صدا ماتم حسین، یعنی علاج سیل وفا ماتم حسین، اس کی دھمک سے زلزلے قصر یزید میں ترکیب رد رنج و بلا ماتم حسین، دربار عشدی میں بسد حسن و اہتمام تاثیر التماس دعا ماتم حسین۔ انجمن انصار حسینی عوامی بنارس دستے سے گزارش ہے سینہ زنی نوح ماتم کر بارگاہ سرکار ابا عبداللہ مظلوم کربلا میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے مہمان انجمن انصار حسینی عوامی بنارس دستہ آمادہ ہے۔ لیجئے سماعت کیجئے صاحب بیاض ہمنوا دستہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے آقا سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا غریب زہرا حسین آقا کی بارگاہ میں سینہ زنی نوح ماتم کا نذران عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت کریں۔ اور اس کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور دستے سے گزارش ہے کہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے۔ اس کے بعد انجمن کوثریہ جونپور اور اس کے فوراً بعد حضرات کی خدمت میں بطور صدا پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ آزاداروں کو جب شہ کے ادا آواز دیتے ہیں، سنیں گے حضور بطور خاص سماعت فرمائیں گے، جہاں جہاں بھی مومنین تشریف رکھتے ہیں سماعت فرمائیں گے۔ آزاداروں
کو جب شہ کے اذان آواز دیتے ہیں، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتے ہیں، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے، عزا خانوں سے ماتم کے صدا آواز دیتے ہیں، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے، ہرگز نہ ہوگا کم شبیر کا یہ غم، ہرگز نہ ہوگا کم سنیں گے شبیر کا یہ غم، ہرگز نہ ہوگا کم شبیر کا یہ غم، ہرگز نہ ہوگا کم شبیر کا یہ غم، کرتے رہو برپا یہ مجلس و ماتم، کرتے رہو برپا یہ مجلس و ماتم، جیو تم کو یہ زہرا کی دعا آواز دیتے ہیں، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے، یہ زندگی مولا کے نام کر دیں گے، یہ زندگی مولا، یہ زندگی مولا کے نام کر دیں گے، سماعت فرمائیں گے، یہ زندگی مولا کے نام کر دیں گے، یہ زندگی مولا کے نام کر دیں گے، پیغام سرور کا ہم عام کر دیں گے، پیغام سرور کا ہم عام کر دیں گے، علی والوں کو روح مصطفیٰ آواز دیتے ہیں، ایک ایک مجھے پہ توجہ چاہیں گے اور یہ بطور خاص سماعت فرمائیں گے، یہ فیصلہ ہوگا محشر میں قسمت کا، 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 دیتے رہو فتوا تم لاکھ بدعت کا، ایک ایک مشے پہ بطور خاص آزاداروں کو جنت کے ہوا آواز دیتے ہیں، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے، آؤ بتائے ہم کیا شے مودت 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 ہے، یہ مجلس و سرور اجر رسالت ہے، یہ مجلس سرور اجر رسالت ہے، پڑھو تم کو یہ قرآن کی صدا آواز دیتی ہے، عزاداروں کو جب شہ کی اذان آواز دیتی ہے،
ہر سانس ہو جائے ذکر عبادت میں، ہر سانس ہو جائے ذکر عبادت میں، ہر سانس ہو جائے ذکر عبادت میں، جب مضطرب ہونا شوق زیارت میں، جب مضطرب ہونا شوق زیارت میں، چلے آؤ تمہیں کربو بھلا آواز دیتی ہے، مکتا بطور خاص سماعت فرمائیں گے، سماعت کریں گے۔ روزے پہ مولا کے ایک روز جانا ہے، 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 صابر ہر ایک دل کی بس یہ تمنا ہے، صابر ہر ایک دل کی بس یہ تمنا ہے، مریض عشق کو کھا کے شفا آواز دیتی ہے، عزاداروں کو جب شے کی عذاب آواز دیتی ہے، عذاب خانوں سے ماتم کے صدا آواز دیتی ہے، عزاداروں کو جب شے کی عذاب آواز دیتی ہے، عزاداروں کو جب شہ کی اذا آواز دیتی ہے، صدائے ماتم انجمن جس نے بارگاہ سرکار باب عبداللہ میں آج کے اس اہتمام میں سینہ زنی کا آغاز کر پرسہ پیش کرنے کا آغاز کیا ہے، انجمن انصار حسینی عوامی بنارس صاحب بیاض ہم نو دستہ، اور اس کے فوراً بعد انجمن سجادیہ جونپور، اور انجمن سجادیہ کے فوراً بعد انجمن کوثریہ جونپور، اور اس کے فوراً بعد مہمان انجمن یادگار حسینی مظفر نگر، انجمن یادگار حسینی مظفر نگر دستے سے التماس ہے کہ انجمن سجادیہ اور انجمن کوثریہ جونپور کے فوراً بعد مہمان دستے سے التماس سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ لیجیے آپ کے سامنے مہمان انجمن سرزمین بنارس ہے یہ دستہ، آپ کے اس شہر میں بارگاہ سرکار باب عبداللہ مظلوم کربلا میں سینہ زنی نوح ماتم کر ثانیہ زہرا شہزادی عصمت مآب بی بی جو خاک شفا کی چادر اوڑھے ہوئے کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کر بانی عزا بی بی کی بارگاہ میں نوح ماتم کر پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ انجمن انصار حسینی عوامی بنارس سماعت کرے، انجمن انصار حسینی عوامی بنارس۔ اجالا نہیں جاتا، ترئی کلام دل ماتم سرور میں سنبھالا نہیں جاتا، دستہ آمادہ ہے، سماعت کیجیے۔ عشق غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، عشق ایک ایک مصرے میں پوری توجہ چاہوں گا حضرات، زیادہ بھی اجالا نہیں جاتا، عشق
اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا غم سرور کا اجالا نہیں جاتا ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ لگائے نہ زمانہ قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ اس گوہر نایاب کو بیچا نہیں جاتا اس گوہر نایاب کو بیچا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ قیمت میرے اشکوں کی لگائے نہ زمانہ اس گوہر نایاب کو بیچا نہیں جاتا اس گوہر نایاب کو بیچا نہیں جاتا غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور یہ کہتے ہوئے نکلے حبیب بن مظاہر کہتے ہوئے نکلے حبیب بن مظاہر نکلے حبیب بن مظاہر شبیر آواز کو سوچا نہیں جاتا شبیر آواز کو سوچا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور یہ کہتے ہوئے نکلے حبیب بن مظاہر
غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اور سب بھیج کے بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، خط بھیج کے بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، نصرت کے لیے سب کو بلایا نہیں جاتا، نصرت کے لیے سب کو بلایا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اور خط بھیج کے بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، خط بھیج کے بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، خط بھیج کے بلوایا ہے شبیر نے ہم کو، نصرت کے لیے سب کو بلایا نہیں جاتا، نصرت کے لیے سب کو بلایا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اور قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، ہر در پہ ستارے کو اتارا نہیں جاتا، ہر در پہ ستارے کو اتارا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اور قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، قدرت نے اتارا ہے در بیت نبی پر، ہر در پہ ستارے کو اتارا نہیں جاتا، ہر در پہ ستارے کو اتارا
سوچتے یہ حق ہے محمد کے وسیع کا، گر سوچتے یہ حق ہے محمد کے وسیع کا، گر سوچتے یہ حق ہے محمد کے وسیع کا، مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا نہیں جاتا، مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، حق چھیننے والا کبھی بخشا نہیں جاتا، حق چھیننے والا کبھی بخشا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، دربار میں جا کر یہ کہا بینت نبی نے، حق چھیننے والا کبھی بخشا نہیں جاتا، حق چھیننے والا کبھی بخشا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، یہ دیتے ہیں اتنا کہ سنبھالا نہیں جاتا، یہ دیتے ہیں اتنا کہ سنبھالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، جو چاہے عطا کر دے یہ کہنے لگا راہب، یہ دیتے ہیں اتنا کہ سنبھالا نہیں جاتا،
شفاعت ہے خیبر کی بہو نے لڑنے کا ہنر اس کو سکھایا نہیں جاتا لڑنے کا ہنر اس کو سکھایا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا ہر کالا ہو جسے بات ہے خیبر کی بہو نے کالا ہو جسے بات ہے خیبر کی بہو نے کالا ہو جسے بات ہے خیبر کی بہو نے لڑنے کا ہنر اس کو سکھایا نہیں جاتا لڑنے کا ہنر اس کو سکھایا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا سجاد کو زنجیر میں جکڑا نہیں جاتا سجاد کو زنجیر میں جکڑا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا بیمار سے ظالم کو اگر خوف نہ ہوتا سجاد کو زنجیر میں جکڑا نہیں جاتا سجاد کو زنجیر میں جکڑا نہیں جاتا اشک نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور شبیر کے انکار نے یوں توڑ کلائے شبیر کے انکار نے یوں توڑ کلائے شبیر کے انکار نے یوں توڑ کلائے بیعت کے لیے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا بیعت کے لیے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور یہ پوست پیامبر پہ بھلا کون ہے بیٹھا
پیغمبر پہ بھلا کون ہے بیٹھا پشت پیغمبر پہ بھلا کون ہے بیٹھا پشت پیغمبر پہ بھلا کون ہے بیٹھا سر سجدہ خالق سے اٹھایا نہیں جاتا سر سجدہ خالق سے اٹھایا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں اس دن سے میرے گھر سے اجالا نہیں جاتا اس دن سے میرے گھر سے اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں ایک شمع جلائے تھے غم صبت نبی میں اس دن سے میرے گھر سے اجالا نہیں جاتا اس دن سے میرے گھر سے اجالا نہیں جاتا تکبیر آپ حضرات اللہ فرمائیں اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور جب چاند محرم کا نظر آیا فلک پر جب چاند محرم کا نظر آیا فلک پر محرم کا نظر آیا فلک پر دل ماتم سرور میں سنبھالا نہیں جاتا دل ماتم سرور میں سنبھالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا اور جب چاند محرم کا نظر آیا فلک پر جب چاند محرم کا نظر آیا فلک پر جب چاند محرم کا نظر آیا فلک پر دل ماتم سرور میں سنبھالا نہیں جاتا دل ماتم سرور میں سنبھالا نہیں جاتا اشک غم سرور کا
گر واقعی ہوتے یہ پیغمبر کے صحابے، گر واقعی ہوتے یہ پیغمبر کے صحابے، گر واقعی ہوتے یہ پیغمبر کے صحابے، گھر فاطمہ زہرا کا جلایا نہیں جاتا، گھر فاطمہ زہرا کا جلایا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، سر اپنا پٹکتی ہے یہی سوچ کے مجھے، سر اپنا پٹکتی ہے یہی سوچ کے مجھے، سر اپنا پٹکتی ہے یہی سوچ کے مجھے، اے کاش جری نہر سے پیاسا نہیں جاتا، اے کاش جری نہر سے پیاسا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، بے گور کفن دھوپ میں ہے باب کا لاشا، بے گور کفن دھوپ میں ہے باب کا لاشا، بے گور کفن دھوپ میں ہے باپ کا لاشا، سجاد کی آنکھوں سے یہ دیکھا نہیں جاتا، سجاد کی آنکھوں سے یہ دیکھا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، مکتا حضرات سماعت فرمائیں۔ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، صابر در شبیر سے ملتا ہے سبھی کو، صابر در شبیر سے توجہ مکتا ملتا حضرات، ہے سبھی کو، صابر در شبیر سے ملتا ہے سبھی کو، اپنا پرایا یہاں دیکھا نہیں جاتا، اپنا پرایا یہاں دیکھا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، صابر در شبیر سے ملتا ہے سبھی کو، صابر در شبیر سے ملتا ہے سبھی کو، صابر در شبیر سے ملتا ہے سبھی کو، اپنا پرایا یہاں دیکھا نہیں جاتا، اپنا پرایا یہاں دیکھا نہیں جاتا، اشک
غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ حضرات، پہلے تو اعلان سماعت کریں کہ اس دستے کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور دستے سے گزارش ہے وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ انجمن سجادیہ کے فوراً بعد انجمن کوثریہ سے گزارش ہے وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ اس کے بعد مہمان انجمن بارگاہ سرکار سید الشہداء میں مظفر نگر سے انجمن یادگار حسین دستے سے گزارش ہے وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ لیجئے، اب جو بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں، اس کے لیے اگر آپ آمادہ ہیں تو میں صرف 1 منٹ کا وقت لے کر آخری مجمع تک جو نہیں ہے جہاں ہے آواز پہنچ رہی ہے، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے یاد آ گئی ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ دستہ انجمن انصار حسینی عوامی بنارس کا ہے جس سے آپ نوحہ سماعت کریں گے۔ پہلے تو یہ کہ آج کے اس اہتمام کے لائیو ٹیلی کاسٹ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر www.azaijaunpur.com سے یہ لائیو کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی کو اگر خبر دینا چاہتے ہیں تو اس بات کی اطلاع دے دیں، www.jaunpuraza.com پر یہ پروگرام لائیو کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، ابھی آپ نے کلام سماعت کیا، طرحی کلام، جس پہ انجمن کے صاحب بیاض نے اپنے دستے کے ہمراہ دشمنان ازا کو ایک بہت بڑا مشورہ دیا ہے۔ وہ مشورہ آپ نے سنا، کیسے سنا مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے جیسے سنا وہ سن لیجئے آپ۔ دشمن ازا کو ایک مشورہ دیا انجمن انصار حسینی عوامی نے کہ ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا، یہ مشورہ تھا دشمن ازا کو۔ پھر دشمن ازا نے ہار کر اپنے مفتی سے جا کے یہ کہا کہ ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا۔ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب جب اپنے جانتے میں، اپنے ہوش و حواس میں بم بلاسٹ کر ازا خانے مومنین پہ اگر کیے تو پھر رو کر کے گھبرا کے انہوں نے یہ کہا کہ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ میں جونپور شیراز ہند میں پڑھ رہا ہوں اور میرے لیے یہ پہلا شرف ہے، بہت پہلے میں بلوہ گھاٹ شبیداری میں مگر مجھے زمانے کے بعد مجھے ایک محفل مقاصدہ یہاں کا یاد آ گیا، جشن ملکۃ العرب، جس سے مجھے ایک شعر یا اس کی میں تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انجمن نے مشورہ دیا دشمن ازا کو کہ ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا، ہار کر انہوں نے کہا کہ ماتم کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا۔ اگر اپنے ہوش میں بجھا بھی لیا انہوں نے تو وہ گھبرا کے رو کے یہ کہا کہ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، کیسے جائے اجالا، اس پہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ لیکن پانی بند کیا تو پیاسے ٹوٹ پڑے، پوری نگرانی کی، صبح عاشور ہر نکل کر کے آ گیا، ہتکڑی پہنائی تو دربار میں جا کر کے زنجیروں والا بفر پڑا۔ تاریخ پوری نظر آپ کے ساتھ، ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ عزیزوں، سر کاٹا، سمجھ گئے ہم جیت گئے، لیکن نوک نیزہ پہ سر پہنچا تو تلاوت شروع کر دی۔ اب کیا کریں؟ یہ زمانہ محو حیرت ہے، دنیا کے لیے عزائے سرکار سید الشہداء نہ مٹی ہے، نہ مٹے گے۔ ہم دعائے زہرا ہیں۔ آج یہ شبیداری کا اہتمام، آج یہ حسین کے سوگوار، یہ حسین کے ماتمدار، یہ آرام کرنے کا وقت ہے۔ دنیا کی تمام قومیں آرام کر رہی ہیں، مگر ان ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی گودیوں میں ہمیں لے کر یا حسین کی لوری سنائی اور اپنے بچوں کو بھیج دیا، جاؤ تمہیں اکبر پہ صدقے ہونا ہے، مجھے لیلا شہزادی کو سلام کرنا ہے، جاؤ رباب کے ششماہے پر صدقہ کرنا ہے تمہیں، اپنی آغوش میں لے کر اس ٹھنڈ رات میں مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ عزیزوں، نوحہ سماعت کرنا ہے آپ کو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قیامت ہے، آج آپ فضائل سرکار سید الشہداء کا اہتمام کر مصائب کی جب بات ہوا کرے تو یہ احتیاط رہے کہ آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اس لیے کس اہتمام میں
وہ ہتکڑیوں والا بیڑیوں والا ہمارا امام بھی آیا ہوا ہے، وہ بیوی بھی آئی ہوئی ہے جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ہیں، کانوں سے بہتا ہوا لہو ہے، جلا ہوا دامن ہے، وہ بیوی بھی آئی ہوئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزیزوں، ایک اعلان ہے، سرکار مہندی عرف چاند صاحب بیمار ہیں، آپ حضرات ان کے صحت کے لیے دعا کر دیجئے، اور یہ ہمارے لیے ایک پھر شرف نصیب ہوا کہ ہم پھر اس اہتمام میں آپ نے شرکت کیا۔ پروردگار صدقے میں محمد و آل محمد کے آپ سب کو حیات عطا کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ نوحے کا اہتمام ہے امام سجاد کی بارگاہ میں، مگر ایک بات میں پورے مجمع تک کہنا چاہتا ہوں، عزیزوں، شب بیداریوں میں جب آیا کرو تو در چوم کر کے بارگاہ کا کربلا کا رخ کر کے آواز دیا کرو، سرکار ہمیں بھی بلا لو وہاں جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ہمیں بھی بلا لو وہاں جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، ہمیں بھی بلا لو وہاں اے شاہ نجف جہاں آپ آرام کر رہے ہو، اے باب الحوائج جہاں آپ کے بازو کٹے، ہمیں بھی بلا لو، مرنے سے پہلے ایک بار ہم اس بارگاہ کی زیارت کر سکیں، اپنے اندر تڑپ پیدا کرو۔ لیکن اگر ہاں جانا تو ایک مشورہ ہے، خبردار آخری مجمع تک یہ بات سن لے، پھر نوحہ سماعت کریں۔ اگر جانا نصیب ہو تو یاد رہے کائنات کے صابر امام علی علیہ السلام کے روضے پہ جانا، تو جا کر کے پرسہ پیش کرنا، آقا پرسہ ہے حسین آقا کے مرثیے کا، پرسہ ہے زہرا کے چمن کے لٹنے کا، آپ کے بھرے گھر کے مارے جانے کا، سارے مصائب پڑھنا، مگر احتیاط رکھنا، کوئی خبردار جا کر کے زائر یہ سوال نہ کرے، مولا ہم سوال کرنے آئے ہیں زینب کے سر سے چادر کیسے چھینی گئی؟ علی برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر کائنات کے صابر غازی عباس باب الحوائج کے روضے پہ جانا، جا کے سارے مصائب پڑھنا، لیکن خبردار احتیاط کرنا، ایک مصائب جا کر کے نہ پڑھنا، مولا آپ صابر ہو، بازو کٹا دیا آپ نے، کوئی خبردار یہ مصائب نہ پڑھنا جا کے، مولا اتنا بتاؤ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ سارے مصائب پڑھنا، یہ نہ پوچھنا غازی سکینہ کو کب تک تماچے لگتے رہے۔ کائنات کے صابر حسین علیہ السلام کے روضے پہ جب بھی جانا، نصیب ہو جانا، سلام کرنا جا کر کے، لیکن خبردار کائنات کے صابر حسین جیسے آقا کے روضے پہ جا کے سارے مصائب پڑھ کے پرسہ دینا، لیکن ماتم کرنے والے نوجوانوں خبردار حسین جیسے صابر کے روضے پہ جا کے ایک سوال نہ کرنا، مولا اتنا بتا دو اکبر کا لاشا تنہا اٹھایا کیسے تھا؟ حسین اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھایا کیسے تھا؟ تنہا اٹھایا کیسے تھا؟ عزیزوں، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ عزیزوں، حسین آقا کو سلام، امام سجاد کو سلام، شہزادی سکینہ کو سلام، اس بی بی کو سلام جو خاک شفا کی چادر اڑے ہوئے کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کیا، اس ثانیہ زہرا زینب کو سلام جو لاشوں کے درمیان کھڑی ہو کر کے آنسو بہا کے کہتی بھیا جا تو رہی ہے زینب رسن بندھوا کر، مگر بھیا ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں، تیری عزا کو کائنات میں آنے والی نسلوں تک بانٹ دوں گی، جب تک یہ کائنات رہے گی بھیا تیرا غم منایا جاتا رہے گا، بھیا تیری مظلومی کا ماتم ہوگا۔ اسی زینب شہزادی کی دعا صاحب بیاض کی صورت میں، دستی کی صورت میں، آپ کی شکل میں، میری ماں بہنوں کی شکل میں آپ سب آئے ہوئے ہیں، لیجئے نوحہ سماعت کیجئے، مصاب ہوئیے۔ آپ کے سامنے انجمن انصار حسینی عوامی بنارس کا دستہ آمادہ ہے جو سینہ زنی نوحہ ماتم کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ پروگرام ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں لائیو ہو رہا ہے jaunpur.e/aza.com پر، آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے متعلقین کو اس کی انفارمیشن دے دیں کہ اس پروگرام کو وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیجیے سماعت کیجیے نوحہ انجمن انصار حسینی عوامی بنارس۔ صفت نبی کا لاشا کیسے بچائیں عابد، پامال ہو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ پامال ہو رہا ہے
صفت نبی کا لاشا کیسے بچائے عابد ٹائٹ کوئی خراب پہ توجہ چاہوں گا ذرا. وش میں پڑے ہوئے ہیں اور جل رہا ہے خیمہ کیسے بچائے عابد پامال ہو رہا ہے صفت نبی کا لاشا کیسے بچائے عابد پامال ہو رہا ہے صفت نبی کا لاشا کیسے بچائے عابد سیدانیوں کے سر پر اب کسی کو دے صدائے اب کسی کو دے صدائے سیدانیوں کے سر پر باقی نہیں ردائے اب کسی کو دے صدائے اب کسی کو دے صدائے عباس بھی نہیں ہے اب لٹ رہا ہے پردہ کیسے بچائے عابد پامال ہو رہا ہے صفت نبی کا لاشا کیسے بچائے عابد بچوں کو ہائے ظالم دور لگا رہے ہیں رن میں ستا رہے ہیں رن میں ستا رہے ہیں بچوں کو ہائے ظالم دور لگا رہے رن میں ستا رہے ہیں رن میں ستا رہے ہیں بے چین ہو رہی ہے سینوں میں ماں کی ممتا کیسے بچائے عابد پامال ہو رہا ہے صفت نبی کا لاشا کیسے بچائے عابد ایک ماں تڑپ رہی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یاد آ رہے ہیں اکبر یاد آ رہے ہیں اکبر ایک ماں تڑپ رہی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یاد آ رہے ہیں اکبر یاد آ رہے ہیں اکبر یہ حال ہو رہا ہے بیٹے کے غم میں ماں کا کیسے بچائے عابد پامال ہو رہا ہے
پڑی ہے، مشکل میں جا پڑی ہے، کرب و بلا میں کیسی یہ شام آ گئی ہے، مشکل میں جا پڑی ہے، مشکل میں جا پڑی ہے، آواز کس کو دوں میں، کوئی نہیں سہارا، کیسے بچائے عابد، پامال ہو رہا ہے، شبتے نبی کا لاشا، کیسے بچائے عابد، بابا کو یاد کر کے ایک بچی رو رہی ہے، اور جان کھو رہی ہے، اور جان کھو رہی ہے، بابا کو یاد کر کے ایک بچی رو رہی ہے، اور جان کھو رہی ہے، اور جان کھو رہی ہے، کانوں سے خون ہے جاری، بے چین ہے سکینہ، کیسے بچائے عابد، پامال ہو رہا ہے، شبتے نبی کا لاشا، کیسے بچائے عابد، آل نبی ہے گریا، سب خیمے جل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، آل نبی ہے گریا، سب خیمے جل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، تاراج ہو رہا ہے گھر بار مصطفیٰ کا، کیسے بچائے عابد، پامال ہو رہا ہے، شبتے نبی کا لاشا، کیسے بچائے عابد، اصغر کو یاد کر کے بے حال ہو رہی ہے، ماں کہہ کے رو رہی ہے، ماں کہہ کے رو رہی ہے، اصغر کو یاد کر کے بے حال ہو رہی ہے، ماں کہہ کے رو